اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جلسے تحفظ شریعت کے صدر استقبالیہ مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی، اس جلسے کے کنوینر مولانا سید ذاکر احمد صاحب رشادی، ڈاکٹر سید اسماعیل پیر قادری صاحب، سجاد نشین طاہر گلشن، مولانا قاضی ڈاکٹر عبد الماجد صاحب نظامی، صدر جمعیت علماء کرنول، محترم جناب الحاج سید عبداللہ حسینی لاوالی صاحب، سجائے نشین بارگاہ لاوالی کرنول، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین عظام، مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین، بزرگان ملت، معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، حیدرآباد سے تشریف لائے امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ، شہ نشین بتشریف فرما مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا جعفر پاشا صاحب، مولانا اولیاء حسینی صاحب، جناب سعید قادری صاحب، صفی مدنی صاحب، منیر الدین مختار صاحب، عزیزان ملت، آپ نے اور ہم تمام نے مجھ سے قبل معزز قائدین کی، علماؤں کی بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اور اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ جو ایک دوسرے کو بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ ابھی خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کو 10:30 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تھوڑا صبر کریے، اور یہ جو حضرات سامنے ہیں والنٹیئرز، آپ کسی کو مت بولیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آئندہ مہینے کی 9 تاریخ کو اور 10 اور 11 3 دن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس، سالانہ اجلاس حیدرآباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اسی ضمن میں ریاست تلنگانہ، ریاست آندھرا پردیش میں مختلف مقامات پر تحفظ شریعت کے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اب پھر اگر دوبارہ کوئی بولیں گے تو میں بیٹھ جاتا ہوں جا کے۔ یہ سیل فون بند کرو، کس کا ہے بھائی؟ میرا تو بند ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ مہینے جو اجلاس
ہونے جا رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا فرمائیے، اور خاص طور سے صدر پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا رابع ہستی ندوی کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، اور اگر آپ سے ہو سکے تو 11 تاریخ کے دن جو حیدرآباد میں دارالسلام کی سرزمین پر جو جلسہ عام ہونے جا رہا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، گاڑی ہے، تو ضرور اس جلسے میں شرکت کریے اور اپنے اتحاد کا اور اپنے ملی وابستگی کا ثبوت دیجیے۔ اگر آپ شرکت نہیں کر سکتے تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں اس اجلاس عام کی اور اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ اس لیے میرے عزیز دوستو کہ ہم ایک ایسے وقت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان کی 70 سالہ آزاد تاریخ میں یہ جو وقت ہے بڑا نازک وقت ہے۔ میں سیاسی میدان میں ایک ابھی طالب علم ہوں، میں نے زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں دیکھا۔ یہاں پر موجود شہ نشین پر بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھا، مگر بحیثیت ایک سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آزاد تاریخ میں اتنا بڑا ایسا چیلنجنگ ایک موقع ہمارے سامنے آیا ہے، اور چیلنجنگ بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے۔ اس سے پہلے ایسا نازک موڑ کبھی نہیں آیا تھا، اور اسی لیے ہم تمام کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہم متحد رہیں۔ ہم دیوبندی ہو سکتے ہیں، ہم صوفی ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتے ہیں، تبلیغی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث ہو سکتے ہیں، مجلس میں ہو سکتے ہیں، کسی اور سیاسی پارٹی میں ہو سکتے ہیں، مگر شریعت کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہم کو ایک ہونا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے تیار ہیں تو ہم اپنی شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں بانٹ لیں گے، مسلک کے اختلافات میں اپنے آپ کو بانٹ لیں گے، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں کو بازو رکھیے، اگر ہم ان چیزوں کو بازو رکھیں گے اپنی شریعت کی حفاظت کر سکیں گے۔ عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، شریعت میں نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے ہماری منزل شریعت ہے۔ عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رہنا بھی چاہیے، مگر شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے، جو مخالف اسلام طاقتیں ہیں، وہ کیوں شریعت پر حملہ کر رہی ہیں؟ عورت کو انصاف دلانا ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ شریعت ہے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کرنول میں کوئی کمزور آدمی رہا، آپ اس کو تھپڑ بھی نہیں مارتے، اس کے تھپڑ مارنا دور کی بات، آپ اس کو غصہ بھی نہیں کرتے، بولے چھوڑو بیکار ہے، کمزور ہے۔ مگر پوری طاقت حکومت کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے جو پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ خود ایک پیغام ہم کو کیا دے رہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور زندوں کو دبانے کے لیے حکومت اپنی طاقت کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ حکومت نہیں جانتی کہ یہ جو قانون شریعت ہے، حکومت ختم ہوگی، بی جے پی ختم ہوگی انشاءاللہ، مودی کا سیاسی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، یہ سب ختم ہوں گے، اسد الدین اویسی بھی ختم ہوگا، اس جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے،
ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر یاد رکھو جو آج ہماری شریعت کو نشانہ بنا رہے تم ختم ہو جاؤ گے، مگر جب تک دنیا رہے گی اللہ اپنے قانون کو برقرار رکھے گا، برقرار رکھے گا۔ تیسری بات، اگر ہم شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہم کو منتخب کر لے گا۔ اگر آپ شریعت کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے تو اللہ میرا محتاج نہیں ہے، اللہ لاکھوں کروڑوں سعودی اویسی کو پیدا کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز، یہ آنر، یہ ڈسٹنکشن مجھے ملے تو پھر ہم کو اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ صرف کھڑے ہو کر نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری طبیعت پر شریعت کو غالب کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اگر ہم یہ بولیں گے کہ نہیں میں شریعت پہ بھی چلوں گا اور وہ بھی دیکھوں گا بازو سے سیل فون کے اوپر، نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ خدا کو بھی شیطان کو بھی راضی نہیں رکھ سکتے۔ آپ یا خدا کو راضی کر لو یا پھر آپ جو ازل سے ہمارا دشمن رہا اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تو پھر یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑے گا جو نفس ہم سے کہتا ہے نہیں کرو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شیطان بولتے رہتے نہیں یہ کرو کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا کام ہے کر لو، پھر بولتا نہیں یہ تو آزادی کا معاملہ ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ میرے بھائی، جو آج سیاسی پارٹیاں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہم کو عورتوں کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، میں بڑی عزت کے ساتھ ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب دکھا دو جس نے عورت کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ دیا۔ کوئی ایک ایسا مذہب یا اس کی مذہبی کتاب دکھا دو، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ دکھا دو میرے کو۔ 1400 سال پہلے دین اسلام نے کہا کہ عورت کو جائیداد میں اس کا حصہ ملے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک ایسا مذہب مجھے بتا دو یا ایسی کتاب بتا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جنت کی خوشبو ہیں۔ بتا دیجئے آپ، کہیں پر بھی نہیں معلوم ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر آئے، بڑے بڑے ریفارمر آئے، کیا کسی نے یہ کہا کہ اگر کوئی 3 بچیوں کی شادی کرے گا، ان کو پال پوسے گا، نیک بنائے گا، وہ جنت میں جائے گا؟ علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جنت کو حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے زندگی بھر 40 سال 50 سال راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھی۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہاڑوں کا سفر طے کیا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کلومیٹر صحراؤں پر چلا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تلوار کے آگے اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے آل اولاد، اپنے خاندان کو لٹا دیا، تب اس امید پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ مگر یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے 3 بچیوں کی اچھی تربیت کرو گے، ان کی شادیاں کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ دین اسلام کہہ رہا ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے گا حقوق نسوان، عورتوں کی ایکوالٹی کی بات کرے گا، تو آپ بولو بتاؤ کوئی ایسی بات تمہارے بڑوں سے، ان کی زبان سے تم نے سنی، ہم کو بتاؤ
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے صرف 2 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک عورت۔ اور خوشبو کیا کام کرتی؟ ہم جمعے کی نماز کو جا رہے خوشبو لگا کے جاتے تاکہ مسجد میں خوشبو آئی، پورا ماحول اچھا ہو جائے۔ اور عورت کیا ہے؟ نیک عورت۔ نیک عورت جس گھر میں رہتی وہ پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا، وہ پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچو آپ، کوئی نہیں یہ مثال دے سکتا۔ اور پھر بولتے ہم عورتوں کو انصاف نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، بحیثیت مسلمان ہم کو ہمارے بچیوں کو، بیٹیوں کو اور تعلیم دلانا، دین سے ان کو واقف کرانا۔ مگر کوئی اگر یہ مسلمان کہے گا نہیں میں اپنی بچی کو نہیں پڑھاؤں گا، تو بھائی آپ کا کون سا دین ہے میں نہیں جانتا، آپ کا کون سا دین ہے میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بقید حیات ہے، اور جیت صحابہ اکرام امت کی ماں کے پاس آ کر پوچھتے اماں جان اس مسئلے کا حل بتائیے، اماں جان اس مسئلے کا حل بتائیے۔ بتائیے آپ میرے بھائی، کوئی اور آئیڈیالوجی، فلسفی، دین یہ بتا سکتا ہے؟ کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اور پھر ہم سے بار بار یہ بولتے کہ آپ عورتوں سے انصاف نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اسلام نے عورتوں سے انصاف اگر کسی دین نے کیا تو اسلام نے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انصاف نہیں کرنا چاہتے، یہ اور بات ہے۔ اگر کوئی شوہر، کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو میں تم کو یہ بات کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک مثال بتا دو کہ مارنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہماری امت کی ماؤں پر، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ اگر تم اپنی بیوی کو مار رہے تو پھر یاد رکھو، اور پھر تم اپنی زبان سے بولتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا جواب دو گے حشر کے میدان میں؟ یاد رکھو، ہم پیدا کیے گئے خون کے لتھڑے سے، اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں ہم رہے اللہ کے کرم سے، خبر میں جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اور ایسی طرح ایسا بڑا میدان ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اور جو رائے برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، جو رائے برابر گناہ کرے گا، کسی کا حق مارے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے گا تو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ سوچو، لفظ اللہ اگر ہم پکارتے ہیں تو ہمارے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیا جواب دو گے؟ تو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا دور کی بات۔ کیا آپ کو معلوم کہ ہماری امت کی ماں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں آپ تو وہی ہے نا جو نبوت کا دعویٰ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ مسکرا دیے۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بیوی بولیں گی ہاں تم وہی چھے نا جو بڑے سمارٹ بن کے نکلتے رات میں، تو ہم کیا بولیں گے؟ میرے کو بولتے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، تیرے کو کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے رہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات سے ہیں۔ یہ دین ہم کو سمجھنا ہے، یہ دین ہم کو کیسے سمجھیں گے؟ سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، علماؤں کے صحبت میں بیٹھو، جمعے کی نماز سے پہلے خطیب صاحب کا بیان ہوتا، جا کے قریب بیٹھ جاؤ، ان کے کان لگا کے سنو، ایک آدھا گھنٹہ انہوں کیا بول رہے، اس کو ایک آئینہ سمجھو۔
اس کو ایک مراقبہ کا درس سمجھو کہ ہاں وہ جو مولانا بول رہے اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر اپنے آپ کا فیصلہ کرو. اسی طرح ہم اپنی دین کی حفاظت کر سکتے. یہ تمام کوششیں جو بی جے پی آر ایس ایس کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ ہم زندہ ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زندے کو دبانے کی کوشش کرتے، کمزور کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے. اور زندہ کیا ہے؟ ہم نہیں، ہماری شریعت زندہ ہے، تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ زندہ کو دبانے کو جا رہے، اقتدار کے نشے میں چور ہو کر وزیر اعظم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے. چھٹی بات یہ ہے کہ بی جے پی یہ بولتی ہے کہ مسلمان عورتوں سے انصاف کریں گے. ہم مسٹر مودی سے یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ہریانہ میں پچھلے 7 دن میں 8 عورتوں کا ریپ ہوا. 7 دن میں 8 عورتوں کا ریپ ہوا. مسٹر مودی اب آپ بتاؤ، آپ ہریانہ کی عورتوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یا تو آپ طلاق کی فکر کر رہے، وہاں تو عزت لوٹی جا رہی ہے، اور 8 میں سے ایک 15 سال کی بچی کو جسم کو پھاڑ کر اس کو مار دیا گیا. ہمارے وزیر اعظم کو وہاں کی فکر نہیں. 8 دن میں یہ واقعات ہوئے. ہمارے ملک میں ہر گھنٹے دو گھنٹے میں 5 عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے. ہم نے ریپ کا قانون بنایا. دلی کا ہماری وہ بچی نربھیا کا واقعہ ہوا تو ہم نے کہا کہ اگر کوئی عورت یا بچی کی عزت لوٹیں گے تو ہم اس کو پھانسی کی سزا دیں گے. قانون تو بنا دیے، مگر جانور تو جانور حیوان بنا ہوا ہے. تو ہم یہی بول رہے وزیر اعظم سے کہ قانون بنانے سے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور اسلام حیوان کو انسان بناتا ہے. اسلام حیوان کو انسان بناتا ہے، پھر انسان سے مومن بناتا ہے، اور مومن سے جب اس میں اور تقویٰ پیدا ہوتا تو اس کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے، خطب بنا دیتا ہے، ابدال بنا دیتا ہے، اوتاد بنا دیتا ہے. حیوان سے انسان بنانا ہے، کون بنائیں گے؟ قانون سے بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے. انسان کی سوچ کو کیسا تبدیل کریں گے کہ دیکھو وہ اگر تم کسی عورت پہ الزام لگا رہے ہو، کسی کے بارے میں تم برا سوچ رہے ہو، تو وہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی. جب تک یہ مزاج انسانوں میں پیدا نہیں ہوگا، عورتوں کی عزت اسی وقت ہوگی جب انسان کی گندی سوچ، مردوں کی گندی سوچ تبدیل ہو. امریکہ کا صدر کے خلاف ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، 4 دن پہلے کہا کہ اس نے مجھ سے منہ کالا کیا. امریکہ کے صدر کے ساتھ، اور ہمارے وزیر اعظم ان کے گلے لپٹے یوں. نہیں وہ نہیں معلوم، گلے لپٹے. مگر آپ بتا رہا ہوں، دیکھو آپ امریکہ کا صدر ہے، مگر اس کے خلاف ایک عورت نے الزام لگا دیا. میرے بھائی، یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی عزت کب ہوگی؟ عورتوں کو ایک پراپرٹی کی طرح نہیں کہ انسان کی طرح کب دیکھیں گے؟ جب انسان کی سوچ تبدیل ہوگی. اور یہ سب کو کرنا پڑے گا. اور بار بار ہمارے وزیر اعظم یہ بولتے کہ میں ایسا کر رہا ہوں. مسٹر وزیر اعظم، آپ کو ایک بات پھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہم مسلمانوں کا وطن ہے. ہندوستان ہم مسلمانوں کا وطن ہے. ہندوستان خواجہ کا وطن ہے. ہندوستان داتا کا وطن ہے. ہندوستان سہروردی کا وطن ہے. ہندوستان نقشبندی کا وطن ہے. ہندوستان قادری کا وطن ہے. ہندوستان تبلیغی کا وطن ہے. ہندوستان اہل حدیث کا وطن ہے. ہندوستان صوفیوں کا مذہب ہے. ارے سب چیز ہمارا ہے، بتاؤ پھر اب ہم سے دشمنی کیوں؟ اور وزیر اعظم، یہ ہندوستان وہ ہے جس کی ہوائیں ہمارے آقا کو پسند آئی تھی.
ہم کو اس مٹی سے محبت ہے مسٹر موڈی، ہم کو اس زمین سے محبت ہے مسٹر موڈی، ہم کو اس کے پہاڑوں سے محبت ہے مسٹر موڈی، اس سرزمین سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی مسٹر موڈی تو ہم نے انگریزوں سے معافی نہیں چاہی ساورکر کی طرح. ہمارے بزرگوں نے 6 خط نہیں لکھے انگریزوں کو، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا اے انگریز تجھے ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑے گا، یا اگر نہیں جائے گا تو ہم تیرے خلاف لڑیں گے. اور ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزائیں کاٹی مسٹر موڈی، ساورکر کی طرح خط نہیں لکھا، ہم نے اپنی جانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. مسٹر موڈی تمہاری RSS انگریزوں سے ساز باز کر رہی تھی، اور ہمارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، اور جہاد کا فتویٰ بھی دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اور تاریخ یاد رکھو نوجوانوں، تاریخ یاد رکھو نوجوانوں، جب کبھی بھی بی جے پی RSS دیش بھکتی کی بات کرے گی تو پوچھنا تم انگریزوں سے تم ساز باز کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. جب کبھی بھی بی جے پی راشٹرواد کی بات کرے گی تو پوچھنا جب انگریز سرکار تھی تو تم کیا کر رہے تھے، پوچھنا ان سے. اور یاد رکھو اگر کوئی تم سے کہے گا کہ اس ملک کی آزادی میں صرف یہ لوگ حصہ لیے، بولنا نہیں، اس ملک کی آزادی میں سب سے پہلے ہم نے اپنا خون کا قطرہ بہایا. ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی عظیم قربانی پیش کر دی. کون ٹیپو؟ وہ ٹیپو جس نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک نہیں 3 مرتبہ جنگیں کی، جس کی لاش قلعے میں پڑی ہوئی تھی تو 3 گھنٹے تک 50 سے 100 انگریز سپاہی ڈر رہے تھے اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے کہ کہیں ٹیپو کھڑا نہ ہو جائے. یہ ہمارا دبدبا اور ہمارا خوف انگریزوں میں تھا. میرے بھائی، یہ ملک کی آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء نے اپنی جان کی قربانی دی. سب سے پہلے ہم نے دیا. سن 57 کی جنگ آزادی کس کے فتوے پہ شروع ہوئی؟ ناگپور تو نہیں تھا، RSS کا دفتر بھی نہیں تھا، ساورکر بھی نہیں تھے، گولوالکر بھی نہیں تھے، ہیگڈیور بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھے. ہم ہی تھے سامنے توپوں کے سامنے ہم تھے. گولیوں کا نشانہ ہمارے سینے تھے اور پھانسی کے پھندے پر ہماری گردنیں تھیں. یہ ہم نے کیا. اور کیوں کیا؟ کہ ملک جب آزاد ہوگا ہماری شریعت پر کوئی آنکھ یا ہماری شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے ملک جب آزاد ہوگا، جب ملک کے گلستان بنے گا تو اس گلستان میں ایک حصہ مجھے ملے گا جس میں میں اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں گا. آج جو لوگ انگریزوں سے ساز باز کر رہے تھے، آج جو ہم پر نشانہ بنا رہے ہیں، ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی، یہ جو بل پارلیمنٹ میں لایا گیا، یہ جو بل پارلیمنٹ میں لایا گیا، ابھی آپ کے سامنے حامد محمد خان صاحب نے پوری تفصیل سنا دی. میں صرف اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں مسٹر موڈی سے کہ اگر آپ کے بل میں سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ٹرپل طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی، شادی نہیں ختم ہوتی، تو پھر سزا 3 سال کی کیوں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا، فیصلہ آ گیا کہ اب ٹرپل طلاق برخاست، سیٹ اسائیڈ. اب اگر کوئی طلاق بدعت بولے گا بھی، کہے گا بھی، تو شاید وہ ایک ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی. مگر قانون آپ کیوں لا رہے؟ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ ایک 2000 کروڑ نکالو بجٹ میں اور نکال کے بولو کہ اگر کوئی آئندہ مسلمان ایسا بولیں گا تو میں اس مسلم بہن کو ماہانہ 15,000 روپے دوں گا. 15 لاکھ تو نہیں آئے، 15,000 تو دے دو متروں. 15 لاکھ تو نہیں آئے، 15,000 تو دے دو.
مگر وہ بھی نہیں کریں گے. خالی جملے بازی ہوائی باتیں. میرے بھائی اگر یہ قانون بنے گا خدا نہ خواستہ تو سب سے زیادہ تکلیف ناانصافی ہماری ہی بہنوں سے ہونی جائے گی. اچھا یہ قانون کیسا ہے معلوم آپ کو؟ کرنول ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کوئی بھی جا کے کمپلین دے سکتا. کیا دے سکتا انہیں؟ میں ایک گھر کے سامنے سے جا رہا تھا CI صاحب, وہاں سے میں آواز سنا طلاق طلاق طلاق, تو انسپیکٹر صاحب FIR جاری کر دیں گے. اور کیا کریں گے انسپیکٹر صاحب کے پاس جا کر اگر وہ بولے گا بھی ارے نہیں صاحب میں حنفی نہیں ہوں میں اہل حدیث ہوں, تو انسپیکٹر بولے گا نہیں حنفی اہل حدیث نے پہلے دبئی کو جیل کو جاؤ وہاں کورٹ میں دیکھ لو. اب آپ بتائیے کہ کوئی روڈ چلتا آدمی کمپلین کر دے گا, کوئی بھی روڈ چلتا آدمی کمپلین کر دے گا. یہ کون سا قانون؟ اور پھر کیا ہوگا اگر مان لیجئے کہ اگر وہ مرد گندا ہے, اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق بدعت کے ذریعے طلاق دیتا ہے تو گناہگار ہے, گناہگار ہے, گناہگار ہے. تم گناہ کر رہے, تم بہت بڑا گناہ کر رہے, اور خدا کا خوف پیدا کرو. اگر ایسا کر رہے تو پسلہ بورڈ نے آپ تمام سے اپیل کی ہے کہ اگر کرنول میں کوئی بھی مسلمان مرد اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دیتا ہے تو اس کا سماجی بائیکاٹ کرو. سماجی بائیکاٹ کرنا پڑے گا آپ کو ایسے مسلمانوں کا. اگر معلوم ہوا کرنول میں کہ کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق بول دیا تو پورے کرنول کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے تعلقات ختم, اس کے گھر کا پانی نہیں پینا, انہیں مسجد میں آیا تو منہ موڑ لینا, اس سے بات بھی نہیں کرنا اس کا مذہب سے. یہ ہم کو بتانا پڑے گا. کیا آپ ایسا کرنے تیار ہیں؟ میرے بھائی امام غزالی بولے انشاءاللہ بول تو 25 سال بھی لگتے, بولے ذرا جلدی کرو, جلدی کرو, آج کل صبح سے شروع ہو جاؤ. مگر ایسا نہیں کرنا اپنی ذاتی دشمنی نکالنا, اس سے نکالنا, ایسا بولے تھے سماجی بائیکاٹ نہیں. معلوم تحقیق کریے. اور بہترین طریقہ ابھی جعفر پاشا بتایا آپ کو, دارالفتاء ہے, جائیے. دونوں میاں بیوی دونوں کے خاندان کے لوگ دارالفتاء کو جائیے, بیٹھیے مفتی صاحب علماؤں کے سامنے اپنی بات رکھیے. غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. بڑے بزرگ بیٹھے تو ان کی باتوں میں برکت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو رشتہ برقرار بھی رہے گا. 7ویں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا, خیر لوک سبھا کا بولتا ہوں بعد میں, مگر مجھے جنرل سیکرٹری صاحب محمد ولی رحمانی صاحب کا حکم ہے کہ میں تیلگو دیسم پارٹی نے راجیہ سبھا میں جو یہ اٹھ کر کہا کہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے, محمد ولی رحمانی صاحب نے کہا کہ ہم تیلگو دیسم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کروا دیجیے. اور اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے خود بذات خود فون پر جگن موہن ریڈی صاحب سے بات بھی کی. ان کو بھی میں نے بولا, وہ میری بات سے سمجھے اور بولے کہ اسد بھائی ہم کرمنلائزیشن کے خلاف ہیں, اور ایک بولے اس کے خلاف ہیں. پھر میں پارلیمنٹ میں جو تیلگو دیسم کے مرکزی وزیر ہیں YS چودھری صاحب سے ملا, ان کو بھی میں بولا, وہ بھی میری بات کو سمجھے. اور یہ YSR پارٹی کے ہمارے حبیب ہیں, حبیب عبد الرحمن, وہ میرے سے 2-3 مرتبہ بات کیے اور بار بار میرے کو بولا اسد بھائی میں جگن صاحب کو بول رہا ہوں. اب مودی صاحب کو سمجھنا ہے کہ تیلگو دیسم آپ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. تیلگو دیسم آپ کے ساتھ کیبنٹ میں, وہ تیلگو دیسم مسٹر مودی بول رہی غلط ہو رہا.
مسٹر موڈی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ نہیں سمجھتے انہوں. ہم امید کرتے کہ نائیڈو سمجھ جائیں گے, ہم امید کرتے کہ جگن موہن ریڈی سمجھ جائیں گے, اور ہم امید کرتے کہ اس علاقے میں جو ایک نئی پارٹی آ رہی وہ بھی سمجھ جائیں گی. وہ کوئی فلم سٹار آنے والے ہیں, سنا نہیں معلوم آتے کی نہیں آتے کی, مگر میرے کو فلم سٹاروں سے سمجھ میں نہیں آتا. میرے کو, میں ورنگل میں ایک بات بولا تھا, میں ورنگل میں بات بولا کہ ایک پکچر آ رہی, اس کا نام تبدیل کرا دیے موڈی صاحب. ایک کمیٹی بنائے, کمیٹی بنا کر ان سے کہا کہ دیکھو پکچر کو, اس میں کیا کیا کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرو. کٹنگ کر دیے ٹیلر کی طرح. کیوں کٹنگ کرے؟ کیونکہ وہ پکچر راجپوت سماج کو تکلیف پہنچا رہی تھی. ہندوستان میں راجپوت سماج 4 یا 5% ہیں, مگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے اس پکچر کو ہندوازم سے جوڑ دیا, اور موڈی سرکار دوڑی دوڑی چلے گئی. اور ہمارا بل جب پارلیمنٹ میں پیش ہوا, میں نے اٹھ کر کہا کہ بھائی اس میں مشاورت تو کر لیتے, کسی کو بلا کر پوچھ لیتے. حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے کیبنٹ میں مختار عباس نقوی, ایم جے اکبر ہے, ان سے بھی نہیں پوچھا گیا, ان کو کمیٹی میں رکھا بھی نہیں گیا. مگر ایک پکچر کی بات آئی تو مسٹر موڈی کو بڑی تکلیف ہوئی, پیٹ میں درد شروع ہو گیا, جسم میں کھجلی ہونا شروع ہو گئی, اور بولے نہیں کمیٹی بناؤ, مشاورت کرو. مسٹر موڈی آپ کیسی حکومت کر رہے ہیں؟ ایک پکچر کے لیے مشاورت, اور ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمانوں کی شریعت کا مسئلہ ہے, اور آپ ایک مسلمان سے مشاورت نہیں کرتے. میرے بھائی, یہ ہم کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے, ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہماری بات بھی سننے تیار نہیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیونکہ یہ پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے, اگر مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوتا تو بہت بول دیتا, مگر پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے, اسی لیے صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں اس پوائنٹ پر کہ ایک سیاسی لائحہ عمل طے کریے, ایک سیاسی لائحہ عمل طے کریے, میری مخالفت کریے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل ایک ٹی وی پروگرام میں بی جے پی کے لوگوں کو بول کے آیا ہوں, میرے خلاف امت شاہ کو کھڑا کرو, انہیں ہاریں گا انشاءاللہ تعالی, مگر آپ ایک سیاسی لائحہ عمل طے کرو. کئی سوالات ہیں, اس کا جواب میں بھی نہیں دے سکتا ابھی, مگر آپ کو ایک لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکولرزم اور فرقہ پرستی میں جیت ہمیشہ فرقہ پرستی کی ہوئی ہے, ہمیشہ جیت فرقہ پرستی کی ہوئی ہے. آپ کو اس خواب غفلت سے اٹھنا پڑے گا کہ اب ہم نے جس پر بھروسہ کیا تھا وہ ہماری مدد کو نہیں پہنچے. میرے بھائی, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا, یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے جو پارلیمنٹ میں نظارے دیکھے, میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن گزرا, سب سے تکلیف دہ دن گزرا. میں پھر سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سامنے 6 دسمبر ہو رہا ہے. میرے بھائی, اتنے بے بسی تو یہ تو ہم کو کیسا کریں گے, زندگی کیسے گزاریں گے بغیر شریعت کے؟ ہم کیا ہیں, ایک زندہ لاش ہیں, اور ہم کیا پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے؟ میری شادی, میری طلاق, یہی تو میری زندگی ہے, میری پہچان ہے, آپ اس کو چھیننا چاہ رہے, اور ایک پکچر کے لیے کمیٹی بنائے, مشاورت کر رہے. یہ مسٹر موڈی کا سب کا ساتھ, سب کا وکاس ہے. اور میرا کل ورنگل میں تقریر ہوئی, آج رات میں ٹی وی پہ چل رہا, اویسی بولے پکچر مت دیکھو. ارے میرا جمہوری حق ہے, آپ دیکھو جا کے, میں کیا کروں؟
لے جاؤ اپنے خاندان کو لکھ جاؤ، جورو کو لکھ جاؤ، سب کو لکھ جاؤ، بیٹھ کے دیکھو۔ میں روک رہا ہوں آپ کو؟ میں تو یہ نہیں بول رہا کہ تھیٹر جلا دوں گا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا تو بی جے پی کی پوری سرکاریں کہہ رہی ہیں نہیں اٹھائیں گے بین۔ آپ دیکھو کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہ رہے نہیں، ہم نہیں چلائیں گے پکچر کو۔ مسٹر مودی، آپ ایک پکچر کی مدد کر رہے ہیں، اور ہندوستان کی جو مسلمان اقلیت ہیں جن کو شریعت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، آپ ان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوانوں، تم کو 2 گھنٹے کی اگر پکچر دیکھنا ہے، 200 روپے اگر خرچنا ہے نا، میں آپ کو روک نہیں سکتا، جمہوریت ہے، آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، مگر میں تمہارا ایک دیوانہ بھائی تم سے کہہ رہا ہوں کہ کرنول میں ایسے کئی مسلمان گھرانے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ تم وہ 200 روپے لے جا کر ایک چاول، دال، تھوڑا تیل پیاز خرید کے دے دو، خدا کی قسم تم کو اتنا انٹرٹینمنٹ ملے گا کہ حشر کے میدان میں بھی تم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور تم 200 روپے دیکھ کر اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے، ابا کیا کمر مٹکایا، ابا کیا گایا، ابا کیا بولا، اس کو پیسے دے رہے، اور جس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے وہ تڑپ رہا ہے، وہ کرنول میں کسی عزت کے لیے تم سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر تم 200 روپے کا خرچنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی گھر میں کھانا خرید کے دو، اور اگر تم نہیں کرو گے یہ کام تو شریعت یہ بولتی ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، تم کھڑے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا، اور اللہ بولے گا اسدالدین اویسی میں بھوکا تھا، اللہ بولے گا اسدالدین اویسی میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور اگر اسدالدین اویسی وہ بولے گا ارے اللہ تو تو اللہ ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت، تو اللہ بولے گا کہ کرنول کے کسی ایک کونے میں ایک مسکین رہتا تھا جس نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو پھر میں کیا جواب دوں؟ اگر تمہارے پاس 200 روپے ہے تو ڈھونڈو ان غریبوں کو، ڈھونڈو ان کو، تلاش کرو اور بولو یہ لو، میں تمہاری خاطر وہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوں، کمر مٹکانے والے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تم کو دے رہا ہوں، کھانا کھاؤ۔ میرے بھائی، یہ تبدیلی نوجوانوں تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ مجھے معلوم کہ اس بات پر ٹی وی چینل والے کل پھر ایک اور پروگرام کریں گے میرے نام سے، ان کو پورے ہندوستان میں ایک ہی بھائی جان دولے بھائی نظر آتے، ہم ہی دکھتے۔ صبح 9 بجے ٹیلی فون آتا، ارے اویسی صاحب یہ کیوں بولے آپ نہیں دیکھنا، ارے کیوں نہیں بولنا، 200 روپے اگر کھانا دیے تو اچھا ہے نا، بولے کیوں بولے آپ، یہ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میں پرسوں ورنگل میں بولا تو ہمارے نوجوان دوست بولے ارے کیا بولے ہو اسد بھائی، کیوں بولے آپ، ہم پروگرام بنا کے بیٹھے تھے، آئے تو جا کے دیکھیں گے ذرا کیا تو بھی ہے اس میں۔ میرے بھائی، اگر یہ کیا تو بھی ہے دیکھنا ہے نا تو قرآن کھولو، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اگر کیا تو بھی ہے دیکھنا ہے تو حدیث کو پڑھو، اس میں بہت کچھ ہے۔ اگر کیا تو بھی ہے دیکھنا تو لوبالی سرکار کے پاس جاؤ، وہاں بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ ایسا آستانہ ہے کہ اس کرنول کی سرزمین میں اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اور اگر اللہ تم کو کان دے گا، ایک دھڑکتا ہوا دل دے گا، تو اس کرنول کی مبارک سرزمین سے اولیاء اللہ کے آستانوں سے ہم کو اور تم کو، مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی نفسوں پر شریعت کو غالب کیا، اور ہم کو زمین میں جانے کے بعد بھی کئی 800 سال ہو گئے، مگر اللہ ہمارے نام کو برقرار رکھا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کیا تھا۔ اگر آج تم اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کرو گے تو صدیاں گزر جائیں گی، تمہارا نام رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ زندہ نہیں ہے مگر امام اعظم زندہ ہے، امام مالک زندہ نہیں ہے مگر امام مالک زندہ ہے،
امام احمد بن حنبل نہیں ہے مگر زندہ ہے، امام شافعی نہیں ہے مگر زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے شریعت سے اتنی محبت کی کہ جسم پر کوڑے برداشت کیے، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، مگر شریعت پر کمپرومائز ہونے نہیں دیا۔ آپ جو جا کے ٹی وی پکچر دیکھتے ہیں، کیا لووالی سرکار کے پاس میوزک الاؤڈ ہے؟ میں کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب وہاں پر کچھ پروگرام کرے قوالی کا، اتنا درد ہوا پیٹ میں، اتنا درد ہوا کہ پریشان ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس جلسے میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، میں ہماری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہرگز ہرگز نا امید نہ ہو، میری مائیں میری بہنیں، آپ میری ماں ہیں۔ اگر آج اسد الدین اویسی کو، حامد محمد خاں کو، رحیم الدین انصاری کو، اولیاء حسینی کو، سعید قادری کو، جعفر پاشا کو اگر آپ سننے آئے ہیں تو ایک تو اللہ کا کرم ہے، دوسرا ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں، ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں۔ اور جب ماں کا ذکر آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کون تھی؟ آپ کے والد آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جنگی دوست، وہ واقعہ سیب کا، نہر میں سیب کھانا اور پھر اس کی قیمت ادا کرنا، اس کے بعد یہ کہنا کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی کے والد سے بات چیت ہو رہی تھی موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے، تو آپ کے سسرے نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لنگڑی اس لیے ہے کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کوئی غیر شرعی چیز کو دیکھا نہیں۔ اور ایسی ہی ماؤں کے کوکھ سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ طارق بن زیاد اور خالد بن ولید، میرے بھائی، یہی دین اسلام کی تاثیر ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور خاص طور سے میری بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو اس دیوانے بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس طرح کربلا کے میدان میں زینب صغریٰ نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا اپنے بھائی کے لیے اور اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہماری بہنیں، آپ کو آج اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو بھائی ہیں اپنی بہن کا حق یاد رکھو، جو بہنیں ہیں اپنے بھائی کا حق یاد رکھو، جو باپ ہے اپنی باپ کی ذمہ داریوں کو یاد رکھو، جو ماں ہے وہ اپنی ماں کی ذمہ داری کو یاد رکھو۔ اگر آپ نیک رہیں گی تو آپ کی اولاد ٹیپو سلطان بھی ہوگی، صابر پیا ہوں گے کلیر شریف کے کہ آپ کی ماں ہمیشہ وضو سے رہتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں ایسے کئی موڑ آئے اور چلے گئے، بس میں تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ اخلاق کو مارا گیا، جنید کو مارا گیا، پیلو خان کو مارا گیا، عمر محمد کو مارا گیا، حافظ جنید کو مارا گیا، علیم الدین انصاری کو مارا گیا، مگر یاد رکھو اگر تم ڈر جاؤ گے ان واقعات اور حالات کو دیکھ کر تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ مسلمانوں یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بادلوں سے بجلیاں چمکتی تھیں تو ہم مسکراتے تھے، جب بادل گرجتے تھے تو ہم قہقہ مارتے تھے، اور یاد رکھو یہ اندھیرا ہے، یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین خود دنیا کو جلا دیا تھا۔ یہ اندھیرے چھٹیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، شریعت کو ہم بچائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے آپ پر غالب کریں گے، اور جو لوگ ہم سے ہماری شریعت کو چھیننا چاہ رہے جمہوری انداز سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پارٹیاں آئیں گی جائیں گی چلے جائیں گی،
یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کا. اب جو ہماری شریعت کو چھیننا چاہ رہے، اب آپ خود دیکھ لو پیٹرول کتنا ہو گیا، ڈیزل کتنا ہو گیا، 75 روپے پیٹرول. مسٹر مودی کہاں سے لائیں گے پیٹرول؟ آپ تو اسرائیل کے وزیر اعظم کو لپیٹ رہے، انہیں پیٹرول بھی نہیں دیتا آپ کو. ڈیزل کہاں سے لائیں گے؟ قیمت بڑھ رہی ہے، ہندوستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے. ڈوکلم پر چائنا اپنے جگہوں کو اور مضبوط قائم کر لیا، ہمارے وزیر اعظم کو فکر نہیں ہے. پاکستان سے دہشت گرد گھستے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم مسکرا رہے ہیں. میرے بھائی انشاءاللہ تعالی آپ متحد رہیے اور تمام چیزوں پر غور کریے جو علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں صرف آپ سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے، منظم رہیے، شریعت کی حفاظت اور پاسداری کے لیے پہلے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر شریعت کو غالب کریے. میں مبارکباد دیتا ہوں استقبالیہ کے تمام اراکین کا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ جو نظارہ ہے نا، یہ بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. یہ دیکھو آپ کے سب ہیں بیٹھے ہوئے گلدستہ. اللہ اس اتحاد کو قائم رکھے کہ ہم میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر شریعت کی حفاظت کے لیے سب ایک ہو کے بیٹھ گئے. سیاسی قائدین، علماء کرام، مشائقین سب بیٹھے ہوئے. مسٹر مودی تھینک یو. آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے. ہم زندہ ہیں مسٹر مودی اور زندہ رہیں گے. شریعت زندہ تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت کریں. اور 11 تاریخ کو جو حیدرآباد میں جلسہ ہو رہا، زیادہ دور نہیں آؤ. 2 اسٹیٹ ہیں مگر حیدرآباد آپ کا ہے. میں حیدرآباد کا ہوں. آپ آئیے، جلسے کو کامیاب کریے، اور اگر نہیں آ سکتے تو اس کی کامیابی کے لیے دعا کریے. بابری مسجد کا مقدمہ بھی 8 فروری سے آ رہا ہے. دعا کرو بابری مسجد کے لیے بھی، دعا کرو بابری مسجد کے لیے کہ اللہ ہم کو دوبارہ اور نظارہ نہ دکھائے. ورنہ RSS تو کہہ رہی ہے کہ ہم اکتوبر میں مندر کا کام شروع کر دیں گے. وشو ہندو پریشد کے سریندر جین اعلان کر چکے کہ 11 اکتوبر 2018 کو کام شروع کر دیں گے. کیا ان کے باپ کی جاگیر ہے؟ سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیا آئے گا ان کو کیسے معلوم؟ اب سپریم کورٹ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے. بس اتنا ہی کہوں گا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اللہ آپ کی آمد کو یہاں بیٹھنے سننے کو اللہ قبول کرے، اور اللہ ہم تمام کو ہم کو اعزاز بخشے کہ ہم اس کی شریعت کی حفاظت کر سکیں. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.